الرحیم یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی لیبین لکم تاکہ بیان کرے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وہ احکام تاکہ تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تاکہ تم پر رجوع فرمائے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے واللہ یرید اور اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے ان یتوب علیکم اس بات کا کہ تم پر رجوع فرما لیں ویرید الذین یتبعون الشہوات اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی ان تمیلوا میلا عظیما اس بات کا کہ تم حق سے پھر جاؤ بہت بڑے سطح پر پھر جانا یرید اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم اس بات کا کہ تم سے ہلکا کر دیں وخلق الانسان ضعیفا اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 27، 26، 27 اور 28 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ اگر تم مجبور ہو تو پھر نکاح کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ آج اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں ان کے مقاصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مقصد اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ تمہارے لیے بیان کر دے۔ بیان کے دو قسمیں ہیں، ایک بیان یہ ہے کہ نبی اور اللہ فرمائے۔ اللہ ہمیشہ مجمل مختصر بات فرماتے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر اور توضیح وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا آج کی دنیا میں خیال یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن مجمل ہوتا ہے اور قرآن کی تفسیر اور تشریح اور تفصیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو پہلا بیان وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہو، یہ بیان اللہ رب العزت نے فرمائے ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے، اللہ نے بھی بیان کر دیے ہیں، لیکن امت تک اب ضرورت مزید مسائل کا بھی ہے، تو دلائل کے ساتھ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین کرام، فقہائے ملت، یہ تابعین، تابع تابعین، صحابہ، اکابر، سلف صالحین، ان دلائل سے قرآن اور حدیث سے دلائل کا ساتھ استنباط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، مسائل کو نکالتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ اور مسلک ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا، ضرورت تھی بات کھولنے کی، رسول اللہ نے کھول دی ہے۔ اب مزید امت تک مسائل کی ضرورت ہے، وہ اس دور کے فقہاء، علماء، صلحاء، اتقیاء اس کو نکال کر قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یبین لکم، اللہ بیان کرتا ہے دو قسم کے بیان، ایک اللہ اور نبی کا بیان، دوسرا فقہاء ملت اور علماء اور زعماء کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، تم سوال کرو اہل ذکر سے، اہل ذکر اہل علم لوگ ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب ہم بیان میں کہتے ہیں کہ مسائل پوچھو، یہ قرآن کی اس آیت کے زمرے میں ہم کہتے ہیں مسائل کا پوچھنا واجب ہے، اور جہاں مسائل میں شک و شبہات ہو وہاں علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض اور ضروری اور لازمی ہے۔ اور حضرت ماجدی صاحب نے یہاں پر بہت خوبصورت تفسیر کر دی، وہ فرماتے ہیں لیبین لکم،
کہ اللہ رب العزت نے وہ آیات، احکامات اور مسائل کو بیان فرمایا، نازل فرمایا، کیوں؟ تاکہ تمہارا لیے فائدہ ہو۔ آئے اس سے یہ مراد ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تمہیں رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی سنت سے، راستوں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے نبی گزر چکے ہیں۔ قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر نبی ہیں، لیکن ان کا بھی اتباع ضروری ہے۔ وہ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ تھے، حضرت ذوالقرنین ہے، اور اسی طرح کے حضرت لقمان حکیم ہے، اور اسی طرح کے کچھ لوگ قرآن میں موجود ہے۔ وہ جو سورۃ المؤمن وقال رجل مؤمن، جو مؤمن تھا، یہ وہ شخصیات ہیں کہ قرآن کے اندر ہے، یہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہمیں ان کے پیچھے، ان کے راستوں پر چلنا چاہیے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت یہاں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں جو واقعات ہیں، حکایات ہیں، وہ ہدایت کے باعث بنتے ہیں، وہی بھی مراد ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے قرآن نازل کیا، بیان کیا، نبی کو بھیجا، کیوں؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر رجوع کرتا ہے، تمہارا توبہ قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور ایک مرتبہ پھر کہا، اللہ پھر ارادہ کرتا ہے تم پر رجوع کرے۔ یہ جو ہم کبھی کبھی تقریر میں بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ انتظار میں ہے کب کوئی بندہ توبے کے لیے آ جائے میرے در پہ، اور ان آیاتوں کا خلاصہ ہے۔ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ نے جہنم بنائی ہے تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے جو باغی، سرکش اور اللہ کے دشمن ہے، جہنم ان کے لیے ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ واللہ یرید، اللہ نے ارادہ کیا ہے یتوب علیکم کہ تمہارا توبہ قبول فرما دے۔ اللہ انتظار، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے اللہ قبول نہ کرے۔ ہاں توبہ توبہ ہو، توبہ کوئی مذاق نہ ہو۔ اللہ فرماتے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ تو یہ ارادہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کر لو اور اللہ تمہارا توبہ قبول کر لے۔ اور جو شیطان طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، زانی، لوتی، شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہودی، نصرانی، غیر مسلم، مجوسی ہوتے ہیں، یہ جتنے الفاظ میں نے کہے یہ سب تفسیروں میں موجود ہے۔ کسی نے یتبعون الشہوات کے اندر اتباع شہوات میں زانی لکھا، کسی نے لوتی لکھا، کسی نے یہودی لکھا، کسی نے مجوسی لکھا، یہ سب تفسیروں کے اندر علماء جو پرانے 100-200 سال پہلے گزر گئے ان علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ جیسے آج کی دنیا میں اور یار چھوڑو گانے سنتے ہیں، کہہ دو کہ گناہ ہے، کہتے چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا ہے تو توبہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے۔ یہ ہے شیطان کے اتباع کرنے والے، خواہشات کے پیروکار۔ ان سے کہہ دو کہ جی یہ سود بڑا گناہ ہے، اور یار ساری دنیا کرتے میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ یہ ہے اتباع شیطان، شہوات۔ اور جی شادی آ گئی اور اسلام کے خلاف شادی، تو کہہ دو جناب یہ شادی اسلام کے خلاف ہے، کہتے یار چھوڑو ساری دنیا کرتے ہم نے کیا تو کیا ہوا۔ یہ ہے اتباع خواہشات۔ اللہ کہتے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، حق سے پھر جاؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، بڑے قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور حق سے پھر جاؤ۔ یہ شہوت والے یہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مسئلے آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ یہ خواہشات والے چاہتے ہیں مسائل مشکل ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ مسائل ہلکے ہوں۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے یہ بڑا کمزور ہے، یہ بڑا نرم دل ہے، اس کے اندر اس کے اوپر شیطان کے غلبے ہیں، شیطان کے اثرات ہیں اور شیطان کے حملے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اسی لیے چاہتا ہے کہ بندے پر مسئلہ ہلکا ہو۔